اسی دوران میں ابو طعمہ ایک یہودی کے گھر گیا اور اس نے یہودی کے پاس وہ زرہ بطور امانت رکھ دی، پھر اپنے گھر آیا اور خاندان والوں سے کہنے لگا، جب لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام تراشی کی کہ میں نے ہی زرہ چوری کی ہے تو میں نے اس سلسلے میں تفتیشی کارروائی کی کہ آخر چور کون ہے۔ میں نے جگہ جگہ اس کا پتہ لگایا مگر چور کا پتہ نہ لگ سکا۔ آخر بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ در حقیقت وہ زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، لذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسی نے وہ زرہ چوری کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سلسلہ ہے سنہرے فیصلے۔ سنہرے فیصلے کے سلسلے میں آج کی جو کہانی ہے، جو داستان ہے، جو فیصلہ ہے، وہ چور کی ہوشیاری ہے۔ تو اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھی باتیں، اچھے فیصلے آپ تک پہنچتے رہیں۔ چور کی ہوشیاری۔ قبیلہ انصار کا ایک آدمی ابو طعمہ نامی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک زرہ چوری کر لی اور اسے آٹے کی ایک تھیلی میں چھپا کر لے چلا، مگر اتفاق سے اس کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا اور اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرنے لگا۔ تو میں یہ آپ کو ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ قبیلہ انصار کا ایک آدمی ابو طعمہ، اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ انسان کون تھا۔ تو ابو طعمہ کا نام بشیر بن ابیرک تھا۔ وہ منافق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا اور دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا تھا، مگر مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا کہ یقیناً یہ اشعار اسی خبیث کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ابو طعمہ بھاگ کر مکہ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس نے چوری کی نیت سے ایک گھر کی دیوار میں سوراخ کیا، وہ دیوار اس پر گر گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ تو تھا ابو طعمہ کا تعارف۔ تو اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ایک زرہ چوری کر لی اور اسے آٹے کے ایک تھیلی میں چھپا کر لے چلا، مگر اتفاق سے اس کی تھیلی میں سوراخ ہو گیا اور اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرنے لگا۔ جس گھر سے اس نے چوری کی تھی وہاں سے اس کے گھر تک آٹا گرنے کی وجہ سے نشانات ظاہر تھے۔ اب لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ اسی آدمی نے زرہ چوری کی ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان چیم گوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ابو طعمہ ہی نے زرہ چرائی ہے، جبکہ بعض لوگ اس بات کی تردید کرتے تھے اور وہ ابو طعمہ کو بری قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران میں ابو طعمہ ایک یہودی کے گھر گیا اور اس نے یہودی کے پاس وہ زرہ بطور امانت رکھ دی، پھر اپنے گھر آ گیا اور خاندان والوں سے کہنے لگا، جب لوگوں نے میرے اوپر یہ الزام تراشی کی کہ میں نے ہی زرہ چوری کی ہے تو میں نے اس سلسلے میں تفتیشی کارروائی کی کہ آخر چور کون ہے۔ میں نے جگہ جگہ اس کا پتہ لگایا مگر چور کا پتہ نہ لگ سکا۔ آخر بڑی محنت اور تگ و دو کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ در حقیقت وہ زرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، لہذا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسی نے زرہ چوری کی ہے۔ خاندان والے ابو طعمہ کی چکنی چپڑی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ آپ لوگوں کے روبرو ابو طعمہ کی براءت کا اعلان فرما دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں غور سے سنی اور سچ مچ ابو طعمہ کی براءت کا اعلان کرنے کا ارادہ فرما لیا، مگر اس اعلان براءت سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ حقیقی چور وہ یہودی نہیں بلکہ وہ انصاری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خائن شخص کی سفارش کے ارادے سے منع فرما دیا اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کریں،
جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔